الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی آج کی یہ مجلس اپنے کرم سے قبول فرماوے. میں بہت ہی دل کی گہرائی سے آج کی مجلس کا نظام بنانے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت اونچی نسبتوں پر یہ مجلس قائم کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کے حفظ کرنے والوں کا اعزاز اور اکرام ہے. اور جو قرآن کے حافظوں کا اعزاز اور اکرام کرے گا اللہ ان کا اعزاز اور اکرام کریں گے. اسی لیے یہ بہت بڑی بات ہے. جس نے حافظ کا قرآن کی نسبت سے اکرام کیا، عالم کا قرآن کی نسبت پر اکرام کیا، اللہ کی نسبت پر اکرام کیا، اللہ تعالی آخرت کے اندر انشاءاللہ ان کا اکرام کریں گے. اسی لیے بہت بڑی مبارکبادی کی چیز ہے کہ یہ مبارک مجلس انہوں نے قائم کی. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ مومن جماعت میں تھوڑے بہت ہسٹری سے میرا تعلق ہے، تو میں جہاں تک ہسٹری میں نے پڑھی ہے مومن نام اصل ہے. پھر زمانہ آگے چلتے چلتے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے اور اب وہ لفظ بن گیا جو اس وقت بولتے ہیں، ورنہ اصل لفظ مومن ہے.
اور مومن آپ جانتے ہو کہ ایمان والے کو کہتے ہیں. سورت شہر کے اس مومن میمن حالائی جماعت کے تمام ذمہ داروں کو بغیر بناوٹ کے مبارکبادی دینے کا دل ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اس جماعت میں اس وقت حفاظ کرام تیار ہو گئے، علماء کرام تیار ہو گئے، مفتیان کرام تیار ہو گئے، اور اب الحمدللہ شیخ الحدیث بھی تیار ہو گئے. آپ کی دائنی طرف بیٹھے شیخ الحدیث بھی ہے، استاد الحدیث بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، حفاظ کرام بھی ہے. یعنی دین کے اعتبار سے جتنے بھی پوسٹ گریجویٹ کے طبقات ہیں، حافظ، عالم، مفتی، سبا قاری، سب ماشاءاللہ اس جماعت کے اندر تیار ہو گئے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں تو آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ اس کا ایک شاندار ڈیٹا جمع کرو، ہر سال اس کو اپڈیٹ کرو کہ اس سال ہماری جماعت میں کتنے نئے حافظ، کتنے نئے عالم، کتنے نئے مفتی تیار ہوئے. اور میں بہت ذمہ داری سے یہ بات بتلاتا ہوں کہ اگر اس کمیونٹی نے، اس سماج نے دین کی لائن کی یہ ترقی کی ہے تو یہ اس کمیونٹی کے لیے صحیح معنی میں یہ ترقی ہے، اور صحیح معنی میں دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، جو اللہ سے امید ہے کہ قیامت میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گی. تیسری بات یہ عرض کرنی کہ محترم الیاس بھائی کی باتیں میں نے سنی. آج کے زمانے کی بڑی ضرورت پر یہ مجلس ہے. ماں باپ بیچارے قیامت کے دن تاج پہننے کے شوق میں راتوں کی نیند اور آرام قربان کر کے بچوں کو حافظ بناتے ہیں. ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کی ماں کے جذبات اگر کوئی آپ پوچھے ماں سے کہ صبح سویرے وہ ماں ٹھنڈی کی رات میں اٹھ کر کے بچے کو تیار کرتی ہے، اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، ابا جان اس کو مدرسے پہنچاتے ہیں. یہ تو شہر کے مدرسے کی بات کر رہا ہوں جہاں سے بچے اپ ڈاؤن کرتے ہیں. بعض بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، بورڈنگ میں رہ کر حافظ بنتے ہیں. اب جمعرات جمعہ کی چھٹی میں وہ بچے آتے ہیں، پھر پورا ہفتہ وہ مدرسے میں رہتے ہیں. جب ماں اپنے معصوم بچوں کو مدرسے کے لیے روانہ کرتی ہے تو ایک ماں اپنے دل کے اوپر پتھر کا بوجھ رکھ کے روانہ کرتی ہے. میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھوں کا تارا، میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کے سامنے جگمگاتا ہوا میرا تارا، اب 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، ہو سکتا ہے 15 دن کے لیے مدرسے میں جاوے ہو، 1 مہینے تک اس کو چھٹی نہ ملے، وہ ماں آنسو ٹپکاتی ہے، روتی ہے وہ ماں. اور دوسرا کمال یہ کرتی ہے کہ وہ ماں اپنے آنسو چھپاتی ہے کہ میرے آنسو اگر یہ میرا لاڈلا بیٹا دیکھ لے گا تو شاید وہ رونے لگ جاوے.
پھر وہ بیچاری اپنا رونے کا کوٹا بچے کو روانہ کرنے کے بعد پورا کرتی ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ اپنی ماؤں کو جا کر پوچھ لینا کہ تم کو مدرسے بھیجنے کے بعد وہ ماں بھوکی سو جاتی ہے، بیٹی کی یاد میں اس کے منہ میں لقمہ بھی نہیں جاتا ہے. میرے پیارے حافظوں، اپنی ماں کے ان جذبات کی قربانی کی قدر کر لینا. کتنے بڑے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہاری ماؤں نے تمہیں حافظ بنایا. کتنے اس بیچاری نے آنسو بہا کر کے خدا کو عرض کیا تھا، اے اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے. کتنی روئی ہوگی وہ ماں اللہ کے سامنے. تمہاری نیت سے ماں نے کتنے صدقے کیے ہوں گے کہ میرا بچہ الا بلا آفت سے بچ جاوے اور حافظ قرآن بن جاوے. اور جن باپ کی پوزیشن مڈل یا اس سے نیچے کی ہوتی ہے، وہ باپ بڑی آرزو لگا کر بیٹھتا ہے کہ میرا بچہ میرے کام میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے، دکان میں مدد کرتا ہے. لیکن وہ باپ ساری تکلیف اٹھاتا ہے، اکیلا کام کرتا ہے، اور اس لیے وہ محنت کرتا ہے کہ میرا دل کا ٹکڑا حافظ قرآن بن جاوے. اگر وہ بیٹے کو مدرسے میں نہ بھیجتا ہے، ہو سکتا تھا کہ دکان میں اس کی مدد کرے، کما کر لا کر کے باپ کے سامنے پیسے رکھے. اس باپ نے محنت کی ہے، کمائی کی امید کو قربان کیا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جاوے. میرے پیارے بیٹو حافظو، اپنے باپ اور ماں کی اس قربانی کی قدر کر لینا. بہت قربانی سے انہوں نے تم کو حافظ قرآن بنایا ہے. اور یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کا دل خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا. قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا. کہ ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کا دل خوش کرو، اللہ کی عبادت کرو. ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، کبھی جذبات میں آ کر کے کچھ کہہ دے وے تو بیٹا تو جواب میں سامنے سے اف بھی مت بولنا. اس نے بہت قربانی دی ہے تیرے لیے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ کو کبھی جھڑک کے جواب مت دینا، غصے میں جواب مت دینا. اللہ سے دعا کرنا، اے میرے اللہ، میرے ماں باپ نے جتنی مہربانی سے مجھے بڑا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ کے بڑھاپے پر بھی رحم فرما. ایک بات دل پہ لکھ لو، ماں باپ کو ناراض کرو گے دنیا برباد کرو گے، اللہ کا غصہ کماؤ گے. جس نے ماں باپ کو ناراض کیا روزی کی برکت خدا اٹھا لیتے ہیں اور خدا کا غصہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جس نے ماں باپ کا دل خوش کیا اللہ اس کی روزی کی برکت کے فیصلے کرتے ہیں اور خدا کی خوشی اس کو ملتی ہے. اسی لیے پہلی چیز جو مجھے آپ کو یاد دلانی ہے، اپنے ماں باپ کی قربانی
ماں باپ کے جذبات کی قدر و قیمت، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس نے تم کو بہت محنت سے حافظ اور عالم اور مفتی بنایا ہے۔ دوسری درخواست آپ حضرات سے یہ کرنی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، قرآن آپ کے سینے میں خدا نے دیا۔ سب حافظ کہو الحمدللہ، کہو اپنی زبان سے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بڑی نعمت مالک نے دی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے قیامت تک زندہ ہے، چمتکار۔ باقی ہر نبی کے چمتکار نبی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ہیں، قیامت تک زندہ ہے۔ پہلا معجزہ ہے قرآن مجید جیسی چیز، یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک ہے۔ اللہ نے وہ معجزہ آپ کے سینوں میں عطا فرمایا، آپ کی زبان پہ عطا فرمایا۔ تم اس زبان سے خدا کا قرآن پڑھتے ہو، دل میں دماغ میں خدا کا قرآن یاد کیے ہوئے ہو۔ اور دوسرا معجزہ ہے مینا میں حاجی جو کنکری مارتے ہیں، خدا وہ کنکری آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک حاجی کم سے کم 49 کنکری مارتا ہے، اور جو حاجی 4 دن پورے رہتا ہے، 10 11 12 13، وہ 21 کنکری اور زیادہ مارتا ہے۔ امت 1450 سال سے حج کر رہی ہے، اگر یہ کنکری وہاں جمع ہوتی تو کم سے کم ہمالیہ سے 10 اونچے پہاڑ تیار ہو جاتے۔ 1450 سال ہو چکے، لیکن جس کا حج قبول ہوتا ہے اللہ اس کی کنکری کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک دنیا میں باقی رہے گا۔ تو پہلا بڑا معجزہ قرآن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ 1 منٹ کے لیے ایک بات سوچو، سورت کے کلیکٹر صاحب آپ کو بلا کے یوں کہوے کہ یہ کلیکٹر کا جو لیبل میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں آپ کو یہ لیبل دیتا ہوں، تو آپ کتنے خوش ہو جاؤ گے؟ شاید کلیکٹر آفس سے اپنے گھر تک آنے میں چل کے نہ آؤ، اڑ کے آؤ کہ کلیکٹر صاحب نے اپنا لیبل مجھے دیا کہ میں کلیکٹر ہوں۔ اور اگر گجرات کے سی ایم صاحب بلا کر آپ کو لے دے ہوئے لقب کہ تم آج سے گجرات کے سی ایم ہو، مکھیہ منتری ہو، تو شاید خوشی کے مارے گاندھی نگر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اور اگر ملک کے پی ایم بلا کر کے آپ کو دے کہ میرا پی ایم کا لقب میں آپ کو دیتا ہوں، تو شاید دلی میں شاہ ولی اللہ صاحب کے پڑوس میں قبر بنانی پڑے، وہیں انتقال ہو جائے خوشی کے مارے۔ ایک دنیا کا لقب کسی کو مل جاوے، انسان خوشی کے مارے اپنی خوشی کو قابو نہیں کر سکتا۔ خدا نے تم کو جو لقب دیا ہے وہ لقب ایسا دیا ہے کہ جو دنیا میں خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ ذرا اپنے لقب کی حیثیت تو سوچو۔ یہ علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، خدا نے آپ کو کیا لقب دیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا، قرآن کے حافظ ہم ہیں۔ حافظ اللہ کا لقب ہے، اللہ نے اپنا لقب اٹھا کر کے ہم کو دیا، آپ کو دیا، اس سے بڑا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے اپنا لقب آپ کو دیا۔
اس سے بڑا کیا لقب ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا اور قرآن کے حافظ ہم ہیں. اصل حافظ اللہ ہے، لیکن جس نے قرآن حفظ کیا اللہ نے اس کو حافظ کا لقب دے دیا. یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. اس سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا. میرے پیارے حافظوں، خدا کے دیے ہوئی اس ایوارڈ کی قدر کر لو کہ ہم خدا کے قرآن کے حافظ ہیں. ہم قرآن کے حافظ ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ایوارڈ کی قدر کر لو اور اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو. کیا مرتبہ؟ خدا نے فرمایا ہے جو آیت میں نے پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ذکر کی ایک تفسیر ہے قرآن مجید. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن. جس نے اللہ کا قرآن ملا پھر بھی قرآن سے منہ پھرا لیا، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن کو یاد نہیں کرتا، قرآن کا دور نہیں کرتا، قرآن تراویح میں نہیں سناتا، قرآن کو سمجھتا نہیں، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی زندگی کا گزران تنگ بنا دیتے ہیں. خدا فرماتے ہیں جس نے قرآن سے منہ پھرایا اللہ اس کی زندگی کی معیشت گزران کو تنگ بنا دیں گے. اور جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھائے گا، قرآن سنے گا، قرآن سنائے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سکون چین والی بنا دیں گے. دیکھو نا یہ اعزاز دیکھ لو، شاندار ہال میں اتنے سارے وڈیرے قوم کے ذمہ داروں کے سامنے علماء کرام کے حاضری میں آپ کا اعزاز ہو رہا ہے. یہ تو شروعات ہے، اصل اعزاز قیامت کے دن اللہ کریں گے. خدا اعزاز کریں گے آپ کا. یہ سر پر لائٹیں چمک رہی ہے آپ کے، اس سے کئی گنا زیادہ، ہم کوئی حساب نہیں لگا سکتے، کروڑ گنا زیادہ، ملین بلین ٹریلین گنا زیادہ لائٹنگ والا خدا تعالی تاج آپ کے حفظ کی برکت سے آپ کے ماں باپ کو پہنائیں گے. تو پھر حافظ صاحب کی عزت تو کتنی ہوگی قیامت کے دن. آپ جانتے ہو نا کہ جنت میں فلور ہے، منزل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جنت میں درجات ہے. ایک منزل، دوسری منزل، تیسرا فلور، چوتھا فلور، پانچواں فلور. تو کہا حافظ صاحب جنت کے دروازے پر پہنچے، پوچھیں گے میرا درجہ کون سا، فلور کون سا؟ تو فرشتے حافظ صاحب کو کہیں گے حافظ صاحب آپ نے حدیث بھول گئے، پیارے آقا مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا یقال لحافظ لقارئ القرآن اقرأ ورتقی. حافظ صاحب قرآن پڑھو اور اوپر چڑھو، قرآن پڑھو اوپر چڑھو، قرآن پڑھو اوپر چڑھو. جہاں قرآن ختم ہوئے وہ فلور میں آپ کے لیے رہنا ہے. آپ نے دنیا میں سنا 100 فلور کی بلڈنگ بنی، 150 فلور کی بلڈنگ بنی. کہیں سنا آج تک دنیا میں 6666 فلور کی بلڈنگ بنی ہے کسی کے نالج میں؟ 6666 فلور کی کوئی منزل اور بلڈنگ بنی ہو ہے کسی کے نالج میں؟ قربان جاؤ حفاظ قرآن آپ اپنی خوش قسمتی کے اوپر
6,666 نمبر کا فلور جنت کے اندر اللہ نے حافظوں کے لیے ریزرو کیا ہے. وہاں حافظوں کو اللہ رہنے کی جگہ عطا کریں گے. اسی لیے کہ قرآن کی 6,666 ایک گنتی کے مطابق آیت ہے، اور ایک آیت پڑھو، ایک درجہ چڑھو، ایک فلور چڑھو. حافظ صاحب پڑھتے جائیں گے اور اوپر چڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے. یہی تمہاری سمجھو کہ روحانی لفٹ ہوگی. یہ تمہاری روحانی لفٹ ہوگی. قرآن پڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے. اور جو سب سے اوپر کی منزل ہوتی ہے اس کو پینٹ ہاؤس ہی تو کہتے ہیں نا، اسی کو پینٹ ہاؤس کہتے ہیں. اور آپ لوگ تو جو ہے نا خاندانی اعتبار سے بزنس کے ماہر لوگ ہو، تو پینٹ ہاؤس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا، شاید کہ پینٹ ہاؤس کی قیمت زیادہ ہوئے. تو حفاظ کرام، آپ کی منزل تو جنت کے پینٹ ہاؤس میں اللہ نے مقرر فرمائی ہے، سب سے اوپر والی منزل. کتنی خوش نصیبی اللہ نے عطا فرمائی. لیکن بیچ میں ذرا میری گستاخی بھی معاف کرے، ایڈوانس سوری کہتا ہوں. اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے نا کہ قرآن پڑھو چڑھو اوپر، تو پڑھتے پڑھتے کیسے چڑھیں گے؟ قرآن یاد ہوگا تو پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے نا. اور اگر قرآن یاد نہیں ہوگا، بھول گئے ہوں گے، تو بیچ میں لفٹ اٹک جائے گی کہ لائٹ گئی، بیچ میں لفٹ رک گئی، یا لفٹ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا اور لفٹ بیچ میں رک گئی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر قرآن بھول گئے تو وہ چڑھنے والی لفٹ رک جائے گی، اور نہیں کہہ سکتے کس منزل پر رک جاوے. اسی لیے اگر جنت میں ٹاپ کوالٹی کا درجہ چاہیے، ٹاپ کوالٹی کا فلور چاہیے، قرآن کے پاورفل حافظ بنو کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، والناس پہ جا کے ختم کیا، اور جنت کی اوپر والی منزل میں جا کر کے رک گئے. نیت کرو کہ قرآن کو انشاءاللہ مضبوط یاد کریں گے. کہو انشاءاللہ. یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو مضبوط یاد کرے، ایک دم پکا یاد کرے، جید اس کے حافظ بنے. حافظ کہتے ہی اس کو کہ جس کو قرآن اچھی طریقے سے یاد ہو. ورنہ سن لو ایک بات، 1 سال جس نے تراویح چھوڑی وہ آدھا حافظ، اور 2 سال تراویح چھوڑی خدا حافظ. خدا حافظ کا میننگ سمجھتے ہو نا؟ کوئی جاتا ہے تو ہم بائی بائی کرتے ہیں، تو اپنے لوگ خدا حافظ کہتے ہیں کہ جاؤ خدا حافظ. تو 2 سال تراویح چھوڑی تو خدا حافظ، قرآن روانہ ہو جائے گا. تراویح بہت ضروری حافظ قرآن کے لیے. یہ قرآن آپ سے کچھ چاہتا ہے. قرآن کیا چاہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو ہم نے قرآن کی نعمت دی وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں، فرشتے کا نہیں، جنات کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. یہ اس پر ہمارا ایمان ہے. اور اب تلاوت کا حق ادا کرو. حفظ قرآن کی جب تکمیل ہوئی تھی تو دعا آپ کو پڑھائی گئی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا. اس دعا میں ایک دعا آپ نے کیا پڑھی تھی؟ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اللہ رات دن کے الگ الگ ٹائمنگ پر تو مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یہ قرآن کا حق ہے. صبح میں پڑھو، رات میں پڑھو،
اور اب پڑھنے کی سیزن آ رہی رمضان کا مہینہ. ایسے پورا سال بھی قرآن کا حق ہے کہ روز صبح شام پڑھو, دوڑ یاد کرو, تہجد میں پڑھو, اوابین میں پڑھو, تراویح میں پڑھو. اور رمضان اسپیشل سیزن ہے. میرے پیارے حافظوں, قرآن آپ کو کہتا ہے, جو قرآن آپ کے سینے میں ہے وہ قرآن آپ کو کیا یاد دلاتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, رات کو بستر سے دور رہنا, یہ قرآن آپ کو کہتا ہے نا. جو قرآن آپ نے یاد کیا اسی کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے آپ کو کہ رات میں قرآن پڑھو بستر سے دور رہ کر کے. رمضان کی راتوں میں جاگنا ہے, لیکن جاگنا اس لیے نہیں ہے, مجھے معاف کرنا, کہ ہم لاریوں پر ریسٹورنٹوں میں جا کر کھا کھا کے راتیں گزارے. اس کے لیے رمضان کی راتوں میں جاگنا نہیں ہے کہ بریچ پر جا کر کے گھومتے پھرے, پارکوں میں گھومتے پھرے, ندی کنارے سمندر کے کنارے گھومتے پھرے, کھانے پینے کی پارٹیاں کرے, چوک پہ چوراہوں پر بیٹھے رہے. اس کے لیے رمضان کی راتوں میں نہیں جاگنا. رمضان کی راتوں میں جاگنا ہے جو قرآن کی آیت آپ کو دعوت دے رہی ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس ماں کو کہنا جس نے رو رو کے تمہیں حافظ بنایا تھا, امی جان آپ کا بیٹا آپ کو تہجد میں قرآن پڑھاتا ہے, آ جاؤ امی جان, آپ کھڑے ہو جاؤ, میں قرآن پڑھتا ہوں, امی جان میرے پیچھے تہجد میں قرآن سنو. ابا جان میں مسجد میں جگہ نہیں ملی, میں گھر میں تراویح میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. آپ نے میرے لیے بہت محنت کی ہے, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے بچے نے کیا یاد کیا. تراویح میں, تہجد میں, اوابین میں ماں باپ کو قرآن سکھ سناؤ, بہنوں کو, بھائیوں کو, گھر والوں کو قرآن سناؤ. آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو رحمت کے مرکز بنائیں گے. رحمت کا مرکز بنے گا آپ کا گھر. وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا کہ میرا بیٹا مجھے تہجد میں قرآن سناتا ہے, تراویح میں قرآن سناتا ہے. کتنا دل خوش ہوگا اس ماں کا, اندازہ لگا. ایک قصہ سناتا ہوں, وعدہ کرو کہ اس قصے پر عمل کرو گے. ایک بہت بڑا نام ہے, آپ میں سے بہت سو نے شاید دیکھا بھی ہوگا, سفید داڑھی والے بزرگوں نے. حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند مدرسے کے 50 سال محتمم رہے. خدا نے زبردست علم دیا تھا, اپنی یہاں سورت بھی تشریف لاتے تھے, حضرت کی مجلس ہوتی تھی. انہوں نے خود اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں بچپن میں حافظ ہوا تو میرے ابا جان حافظ محمد احمد صاحب, وہ بھی بڑے بزرگ تھے, انہوں نے دعوت کی, پورے دیوبند کی زبردست دعوت کی, بڑے بڑے لوگوں کی, اور شاندار دعوت کی. اس موقع پر میں آپ سے کہوں گا کہ اصل خوشی ہے حفظ قرآن کے اوپر. بچوں کی شادیاں سمپل کرنا, منگنیاں سنت طریقے سے سادگی والی کرنا, لیکن جس دن بچہ حافظ ہو, عالم بنے, مفتی بنے, قاری بنے, یہ خاندان کے لیے, پوری قوم کے لیے خوشی کا دن ہے. اس موقع پر شاندار سے شاندار دعوت کرنا. ابھی میں ایک دعوت میں آیا تھا, وہ بھی شاید اسی کمیونٹی کی دعوت تھی. ارشاد بھائی کا بچہ حافظ ہوا تھا, اپلیٹا میمن جمان جی. تو میں نے بہت مبارکباد دی کہ یہ حقیقی خوشی ہے. بعض لوگ ان کو کہہ رہے تھے, میں سن رہا تھا, کہ ایسا لگا تھوڑی تھوڑی میں زبان سمجھ لیتا ہوں, تو میں زبان یوں سمجھا کہ لگتا ہے ایسا کہ تو نے بیٹے کا ولیمہ کیا, ایسی دعوت کی. بعض لوگ یوں کہہ رہے تھے ان کو
لیکن صحیح کیا اس باپ نے کہ بچہ حافظ بن جائے، یہ شادی سے بڑی خوشی ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے پورے دیوبند میں عالی شان دعوت کی، لوگ آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، جا رہے کھانا کھا کر۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو ابا جان نے مجھے قریب بلایا، میں چھوٹا تھا، 7 سال کا بچہ تھا۔ مجھے کہا بیٹے طیب، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تیرے علم کو پوری دنیا میں چمکائے، اور باپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ علماء سمجھتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب کا علم پوری دنیا میں کیسے چمکا۔ پھر دوسری بات میرے کان میں کہی جو میں باپوں کی طرف سے حافظوں کو کہنا چاہتا ہوں، کہ میرے ابا جان نے یوں کہا کہ بیٹا اللہ تمہارے علم کو دنیا میں چمکائے، لیکن میں نے تجھے حافظ بنایا ہے میرے واسطے، اور میرے واسطے حافظ بنانے کا مطلب یہ ہے بیٹا تو جب تک زندہ رہے روزانہ مجھے 1 سپارہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا، کم سے کم 1 سپارہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا۔ تو جس وقت حضرت قاری طیب صاحب بیان فرما رہے تھے، حفظ کی دعوت کے 57 ایئر ہو چکے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے جس دن ابا جان نے نصیحت کی آج 57 سال ہو گئے، روزانہ اوابین میں 1 سپارہ پڑھتا ہوں، اپنے ابا کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ باپ کہ روزانہ بیٹا، رمضان نہیں، روزانہ 1 سپارہ اوابین میں پڑھ کر اپنے باپ کو ایصال ثواب کرے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ۔ حافظو، اپنے ماں باپ کو ایسے یاد رکھنا، پوری زندگی پڑھو، ماں باپ کو ایصال ثواب کرو، ماں باپ کی قبروں کو چمکاؤ، ان کی جنت کو چمکاؤ، اللہ تمہیں چمکائیں گے۔ تو یہ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، راتوں میں پڑھو، دن میں پڑھو، صبح میں پڑھو، الگ الگ ٹائم میں پڑھو، دوڑ یاد کرو، اس کو بھولو مت۔ یاد رکھو جس نے قرآن کو یاد کیا، یاد رکھا، یاد رکھنے کی محنت کی، کتنی بھی بڑی عمر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کمزور ہونے سے بچا لیں گے، اس کا ذہن کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اور حافظو، آپ کو ادب سے آگے بھی 1-2 بات کڑوی عرض کر دوں۔ یہ قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ جس قرآن کو آپ نے یاد کیا، یہ وہ قرآن آپ کو کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی والا یونیفارم یہ سب سے بہترین یونیفارم اور کپڑے ہیں۔ آپ کے کپڑے، آپ کے یونیفارم قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ حافظ قرآن کے کپڑے، حافظ قرآن کا یونیفارم، حافظ قرآن کے کپڑوں کی سٹائل یہ قرآن کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ قرآن آپ کو کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس۔ بعض مرتبہ حافظ صاحب کو بھی دل ہو جاتا ہے جینس ٹی شرٹ پہننے کا، ان کو بھی پھٹیلے کپڑے پہننے کا شوق ہو جاتا ہے، لوگوں کو دیکھا دیکھی، دنیا دیوانی ہے، پھٹیلے کپڑے پہن دیے تو حافظ صاحب کو بھی شوق ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا آپ بھی حافظ صاحب ہے؟ حافظ صاحب آپ کا لقب اور آپ کا یونیفارم دونوں میچ نہیں ہو رہے، دونوں میں میچنگ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا قرآن، آپ کے سینے میں قرآن، آپ کے دماغ میں قرآن، آپ کی زبان پہ قرآن، آپ کی آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کی ہر چیز قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا تقاضا ہے آپ کے واسطے۔ اسی لیے تمام حافظ نیت رکھو کہ ہمیشہ سنت کے مطابق یونیفارم اور کپڑے پہنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی آپ کو دعوت ہے، قرآن آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور اسی قرآن میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے نا، ما آتاکم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن دی، ایسی گائیڈ لائن پر تم زندگی گزارو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور نبی نے جو منع کیا اس سے تم دور ہو جاؤ، یہ اسی قرآن میں آپ نے آیت پڑھی ہے۔ اسی قرآن میں ایک آیت آپ نے یہ بھی پڑھی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کا راستہ چھوڑ کر کے بے ایمانوں کے راستے پر چلے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ نبی کا جو وے ہے، لائف سٹائل ہے نبی کی، وے آف پروفیٹ، نبی کا جو راستہ، اس پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر جو غیر ایمان والے بے ایمانوں کے راستے پر جائے گا، خدا اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی آیت میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اتنی عربی تو سمجھتے ہو نا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم تو سمجھ میں آ گئے نا، خدا جہنم میں داخل کریں گے۔ حافظو، تمہاری زندگی کی سٹائل اللہ کے نبی کے پاک طریقے کے مطابق ہو، تمہارے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہو، کہ بھی اسی حافظ کی داڑھی کتری ہوئی نظر آوے، مونڈی ہوئی نظر آوے، یہ قرآن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، کہ خدا نے تیرے سینے میں قرآن دیا اور قرآن کہتا ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھ، تیری داڑھی نبی کے طریقے کے مطابق رکھ، اور وہ حافظ صاحب ہے کہ کترواتے ہیں، منڈواتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کھلم کھلی ناشکری کی، ناقدری کی۔ تمہارا چہرہ، تمہارے کپڑے، تمہاری لائف سٹائل، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور بات ختم کرتے کرتے وہ آیت کا ترجمہ سنا دوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اس میں ڈر لگتا ہے، معلوم ہے نا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ سوال کبھی امتحان لینے نہیں بیٹھا کہ کون سے پارے میں، کون سی سورت میں، کون سی آیت پڑھی میں نے، کون سے نمبر کی۔ امتحان کا تو تقاضا یہ تھا کہ میں مجمع میں پوچھتا حافظوں سے کون سی سورت کی، کون سے نمبر کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ترجمہ سمجھ لو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ پھرایا، میں اس کی معیشت اور زندگی کا گزران تنگ بنا دوں گا، خدا فرماتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ آخرت میں کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں سلامت تھی، کیوں مجھے اندھا بنا دیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ میں دنیا میں میری آنکھیں سلامت تھی، خدا مجھے کیوں اندھا بنایا؟ تو خدا جواب دیں گے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی
اور تو نے دنیا میں بھلا دیا تو آج ہم آخرت میں تجھے بھلا دیں گے. تو نے دنیا میں ہماری قرآن کی آیتوں کو، ہماری آیتوں کو، احکام کو، قانون کو بھلا دیا تو آج ہم رحمت سے تجھے بھلا دیں گے. کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، دعوت نامہ نہیں آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ تو ہم کو بھول گئے. تو وہ جواب میں کہتا ہے تو ہم کو بھول گیا تھا، ہم بھی تجھے بھول گئے. تو نے تیری شادی میں نہیں بلایا، ہم تجھے نہیں بلاتے. اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. دنیا میں میری آیتیں تیرے سامنے آئی تھی، تو نے بلایا. آج ہم تجھے بلا دیں گے، رحمت سے بلائیں گے، جنت سے بلائیں گے، مغفرت سے بلائیں گے، نجات سے بلائیں گے. ہم بلا دیں گے تجھے. اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. جو بھی اسراف کرے گا، آج اسراف زندگیوں میں بہت ہے، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. میرے پیارے حفاظ، خدا تم کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرماوے. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، وہیں بہت بڑی ذمہ داری کی بھی چیز ہے. جتنی فضیلت اتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا ثواب اتنا بڑا جو ہے عذاب کا ڈر. دونوں چیز ہے اس میں. آپ سب سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، قرآن کا دوڑ پورے سال کرو، پورے سال دوڑ سناؤ، قرآن پر عمل کرو. رمضان میں پابندی سے تراویح سناؤ، تہجد میں سناؤ، گھروں میں سناؤ. رمضان میں آوارہ مت گھومو، مارکیٹوں میں، کھانے پینے کے اڈوں کے اوپر، ندی کناروں پر، بریجوں پر. یہ گھومنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں، تہجد کی راتیں ہیں. تہجد میں قرآن پڑھنے کی راتیں، اس میں اپنی راتیں گزارو. اور یہ قرآن آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ کا یونیفارم قرآن جیسا، آپ کا چہرہ قرآن جیسا، آپ کی زندگی قرآن جیسی. انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے. میں پھر سے سماج کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت صحیح قدم اٹھایا ہے، بہت صحیح قدم، کہ حافظوں کا، عالموں کا، مفتیوں کا اعزاز کر رہے ہو، ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہو، ان کے لیے فکریں کی جا رہی کہ کیسے یہ دوڑ یاد کرے. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس فکروں کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے، اور اس کے اچھے ثمرات اور نتائج دنیا اور آخرت میں عطا فرماوے. اس مبارک مجلس کے اندر مجھے بھی شرکت کا موقع عطا فرمایا، دین کی بات عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا. اس کے مناسبت سے سماج کے ذمہ داران، تمام ذمہ داران، خاص طور پر الیاس بھائی، مفتی ہاشم صاحب، مفتی وسیم صاحب، مولانا رفیق صاحب اور شیخ صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں، سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس سماج کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے، ہر طرح کی آفت بلا مصیبتوں سے سلامت رکھے، عزت عافیت اور حفاظت کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.